عیبوں کا ڈھانپنے والا ہے، لہذا میرے عیبوں کو بھی ڈھانپ لے۔ ابھی اس نے یہ دعا کی ہی تھی کہ بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مجمع سے تو کوئی نکل کر گیا نہیں، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ آپ نے عرض کی، اے الہ العالمین، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ربانی ہوا، ہم نے جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقولون بفرح رجل انفلتت منہ راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لله اشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوں، وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی نکیل اس تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت خوش ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، بخدا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری ملنے کے بنسبت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ۔ سامعین محترم، اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان فرمائی اور اس کے ذریعے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک مسافر صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس کی سواری اچانک غائب ہو جائے، وہ اسے ڈھونڈتا رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے اور اس کے ملنے سے مایوس ہو جائے۔ اب وہ اس کو نہیں ملے گی، لیکن اچانک وہ سواری اسے مل جائے، اس طرح کہ اس کی رسی کسی درخت میں پھنس جائے اور وہ وہیں ٹھہر جائے۔ جب وہ اپنی سواری کو مئے ساز و سامان کے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھے گا، یقیناً اسے بے انتہا خوشی ہوگی، کیونکہ جس کے ملنے سے وہ مایوس ہو چکا تھا وہی سواری اس کے سامنے کھڑی ہو تو اس کو کتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ یہ مثال بیان فرما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس سواری کے بنسبت زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی جس طرح اس آدمی کو خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ بندہ اس سے توبہ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب گناہگار بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ جب بھی ان سے کوئی خطا یا لغزش ہو جائے فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی، پوری قوم پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کا ان کو حکم دیا۔ چنانچہ قوم کے تمام مرد، عورتیں، بچے، علماء، صوفیاء، یعنی پوری قوم ایک میدان میں جمع ہو گئی اور سب نے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ خالق کائنات نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ اس مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہذا اس کو اس مجمع سے نکال دو تو باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود ہے
جس نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کی ہے اسی کی وجہ سے یہ باران رحمت نازل نہیں ہو رہا، قحط سالی ہو رہی ہے، لہذا وہ شخص مجمع سے نکل جائے تاکہ باران رحمت کا نزول ہو جائے اور یہ قحط سالی دور ہو۔ کوئی بھی شخص مجمع سے نہیں نکلا۔ وہ شخص جو واقعی بہت بڑا گناہگار تھا، اس نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ میری وجہ سے ہی یقیناً یہ ساری پریشانی میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں مجمع سے نکل کر جاؤں گا سب مجھے دیکھیں گے، میری بڑی رسوائی ہوگی۔ اس نے سچے دل سے دعا کی، اے الہ العالمین میری عزت رکھ لے، میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی۔ مولا تو ستار العیوب ہے، عیبوں کا ڈھانپنے والا ہے، لہذا میرے عیبوں کو بھی ڈھانپ لے۔ ابھی اس نے یہ دعا کی ہی تھی کہ بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مجمع سے تو کوئی نکل کر گیا نہیں، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ آپ نے عرض کی، اے الہ العالمین یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ربانی ہوا، ہم نے جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے تو بتا دے کہ وہ کون ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، نہیں، ہم عیبوں کو ڈھانپنے والے ہیں، لہذا ہم توبہ کے بعد اسے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی کس طرح توبہ قبول کی اور کس طرح اس کے عیوب کو ڈھانپ لیا۔ اگر ہم بھی اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو یقیناً وہ ہمارے بھی عیوب کو، گناہوں کو ڈھانپ لے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔